آج سے ہزاروں سال قبل جب انسان نے زمین پر قدم رکھا تو اسے نہ رہنے کے لیے عالی شان عمارتیں میسر تھیں، نہ پہننے کے لیے لباس۔ اس کی خوراک جنگلی پھلوں اور کچے گوشت پر مشتمل تھی، مگر انسانی عقل اور اس کے جذبے تحقیق و تجسس کی بدولت اس کی تکالیف دن بدن کم ہوتی گئیں۔ سائنسی علوم کی دریافت کے ساتھ اس کے طرز بود و باش میں بھی انقلاب آ گیا۔ انسان نے سائنس کی علوم کی مدد سے دھرتی کا سینہ چیر کر معدنیات نکالیں اور سمندروں کو کھنگال ڈالا، اور اب فضاؤں میں اڑتا پھر رہا ہے۔ جنت میں شجرے ممنوعہ کو چھونے کے بعد آدم کو زمین پر بھیجا گیا۔ ان کے زمین پر آ جانے سے سائنس کا آغاز اس دن سے ہو گیا جب انسان نے آگ اور لوہا دریافت کر لیا۔ اسی محنت کے بلبوتے پر پتھر کو رگڑ کر اپنے لیے سامان حیرت پیدا کیا گیا۔ آگ کے جلنے نے انسان کو حیرت میں ڈالا، اس پر انسان نے سوچنا شروع کیا اور اس پر راز کھلتے گئے اور اس نے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اس کے اندر شوق جستجو بڑھتا چلا گیا اور بالآخر وہ سب سہولیات وجود میں آئیں جن کو ہم آج استعمال کر رہے ہیں۔ گویا سائنس کی ابتدا آگ کے جلنے سے شروع ہو گئی، جو کہ اس زمین پر انسان کا پہلا سائنسی عمل تھا۔ ہے اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے بلند درجہ عطا کیا۔ اس کی وجہ وہ علم ہے جس کی بنا پر ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ اشیاء کا وہ علم ہی تھا جس نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھا دیا۔ انسان کی پیدائش کے بعد خدا رب العزت نے انسان کو علم سکھایا۔ انسان نے پتھر جلانے کے بعد جلنے کے عمل پر سوچنا شروع کیا۔ اس نے جلتی ہوئی آگ پر سوچا اور پھر وہ جلتی ہوئی آگ لے کر ہی کھوج میں لگ گیا۔ لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبوت اپنی، بشر کے نام کر دی ہے خدا نے کائنات اپنی۔ انسان نے اپنی عقل سے کام لے کر دنیا میں حیران کرنے والی ایجادات کی، اور اب ساری دنیا میں نظر آنے والی رونق انسان کی فضیلت کی گواہ ہے۔ آج دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے اور انسان اپنے سارے مسائل گھر بیٹھے حل کر سکتا ہے۔ یوں تو ہر ایجاد اپنی جگہ حیران کن ہوتی ہے، لیکن کمپیوٹر کی ایجاد سے انسانی دنیا میں ایک انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ انسان کو انسان کے قریب لانے کے لیے ٹیلی ویژن، ریڈیو یا ٹیلی فون نے تو اہم کردار ادا کیا ہی تھا، لیکن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے تمام درمیانی فاصلے ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ انسانی دماغ کی تخلیق کرتا ہے، مگر انسانی دماغ سے زیادہ تیز کام کرتی ہے۔ دیکھنے میں یہ محض ایک چوکور سا ڈبہ ہے، مگر اس کی وجہ سے بہت سے کام آسانی سے سر انجام پا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابیکس نامی حساب کتاب کی چھوٹی سی مشین بنائی گئی جو کہ چینیوں کی ایجاد مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پر بے پناہ کام ہوا اور آخر کار مارک 1 نامی کمپیوٹر 1946 میں وجود میں آیا۔ اس کے مختلف حصے ہیں جن میں ان پٹ یونٹ، آؤٹ پٹ یونٹ اور پروسیسنگ یونٹ وغیرہ ہیں۔ کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی مائکرو پروسیسنگ چپ کا سائز ½ انچ مربع میٹر تک ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایک اور چیز انٹرنیٹ ایجاد ہوئی جو کہ ریڈیائی لہروں کا جال ہے۔ کہا جاتا ہے یہ نظام 25 برس پہلے امریکہ کی خفیہ افواج آپس میں رابطے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ شروع میں اس کا مقصد صرف دفاعی مقاصد کی تکمیل تھی، مگر بعد میں اسے عام افراد کے لیے اوپن کر دیا گیا۔ اس سائنسی ایجاد نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری پیدا ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کا جال اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کسی ایک خطے میں رونما ہونے والی تبدیلی پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ انٹرنیٹ بے حد مفید ایجاد ہے۔ اس کی بدولت تعلیمی، تجارتی اور معاشرتی میدان میں ایک انقلاب آ گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپس میں سائنسی، تعلیمی اور سماجی اطلاعات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا بھر کی تازہ ترین صورتحال کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں، ایسی ایجاد ہے یہ انٹرنیٹ۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے انسانی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کوئی بھی شعبہ ہو، انسان کسی علاقے میں رہائش پذیر ہو، اسے اپنے شعبے یا مشاغل کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں سے براہ راست خریداری ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے الفاظ اور تصاویر کی صورت میں کمپیوٹر کی اسکرین پر تمام معلومات فراہم اور حاصل کی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ترقی کی منزلیں آسان کر دی ہیں۔ اس نے ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ آج زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں کمپیوٹر سے فائدہ حاصل نہ کیا جا رہا ہو۔
کمپیوٹر کی بدولت ہر محکمے میں پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور دیگر مدارس میں بھی کمپیوٹر کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور طلباء کی بہت بڑی تعداد دوسرے سائنسی مضامین کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ٹیلی فون کی طرح کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بھی ہر گھر کی زینت بن چکا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے نہ صرف مواصلات کے نظام کو بہتر بنایا بلکہ ذرائع نقل و حمل میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ طبی سہولیات ہمیشہ سے ہی انسان کی خواہش رہی ہے۔ پچھلے دور میں کئی لاکھ انسان بیماریوں کی تشخیص نہ ہو پانے کی وجہ سے دم توڑ جاتے تھے، مگر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بدولت آج کے دور میں بیماریوں کی تشخیص اور علاج نہایت آسان ہو گیا ہے۔ چھولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، معراج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں میں۔ آج کے دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہ صرف لوگوں کی خواہش بلکہ ضرورت بن چکا ہے۔ لوگوں نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے آمدنی کے بہت سے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں اور اب گھر بیٹھے بہت سے لوگ روزی کما رہے ہیں۔ کرونا کی وبا نے انٹرنیٹ کو ہر خاص و عام کے لیے ایک ضرورت بنا دیا۔ اس دوران اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں نے آن لائن کلاسیں لیں، ملازمین نے دفتروں کے بجائے گھر بیٹھے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے کام کیا۔ غرض یہ کہ اب بچے کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کے تھوڑے سے بھی کام آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو تو مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ کوئی انگلش کا ایسے یا کوئی اردو کا مضمون، آپ کو جس بھی ٹاپک پہ چاہیے ہو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں جلد سے جلد اس پہ بھی ویڈیو بنا سکوں۔ تھینک یو۔